علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، جو کہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ ہم اس کی 25 آیت تک پڑھ چکے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 26۔ ہم پڑھتے آ رہے ہیں منافقوں کی بات، ان کا تذکرہ، ان کی چالاکیاں، ان کی شرارتیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ معاذاللہ من گھڑت قرآن پاک ہے، خود سے بنا لیا ہے، تو آپ بھی ایسی ایک صورت بنا کر لیا۔ اس کے بعد اللہ نے خود ہی چیلنج کر دیا کہ تم ہرگز نہیں بنا سکو گے، اور جب نہیں بنا سکو گے تو کیا انجام ہوگا؟ تو یاد رکھو آخرت میں تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ تمہارے لیے آگ بہکائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، اور اس کا جو ایندھن ہوں گے، کس سے بھڑکائی جائے گی؟ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد مومنوں کو خوشخبری دی گئی کہ نیک عمل کرو گے تو جنت ملے گی، ایسے باغات ملیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، بہت اچھا رزق بھی ملے گا، پاک بیویاں ملیں گی، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ یہ اس کا پچھلا پس منظر تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا نہیں، یستحیی نہیں شرماتا، ان یضرب کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعوضۃ کس کی؟ مچھر کی۔ بعوضۃ کہتے ہیں مچھر کو۔ فما کھا جو فوقہا اس سے بھی اوپر ہو، یعنی کہ مچھر سے بھی کوئی حقیر چیز ہو، کمتر چیز ہو، اس کی بھی مثال دینے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے۔ اب یہ یہاں بات کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ جیسے ہم نے گزشتہ آیات میں پڑھا کہ قرآن کریم کی حقانیت ثابت کروانے کے لیے تمام منکرین کو چیلنج قرار دیا گیا تھا، چیلنج کیا گیا، ان کو دیا گیا۔ کیا چیلنج دیا گیا تھا؟ کہ ایسا نہیں کر سکو گے تو مقابلہ کر لو، تم بھی ایسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ پھر کیا تھا؟ وہ نہیں بنا سکتے تھے، تو انہوں نے اعتراضات مزید بڑھا دیے، شبہات نکالنے شروع کر دیے کہ اس کلام میں، یعنی کہ قرآن پاک میں، کہ اللہ تعالیٰ کہیں مکھی کا ذکر کرتے ہیں، کہیں مکڑی کا ذکر کرتے ہیں، اور کہیں مچھر کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اس کتاب میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر ہے، اس لیے یہ نعوذ باللہ اللہ کی کتاب نہیں معلوم ہوتی ہمیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، اور جس میں اس عنوان کا اعتراض کیا گیا تھا، اس اعتراض کو اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا۔ منکرین کے اعتراض کا ایسا جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جو خدا ہیں ان کو کیا شرم نہیں آتی کہ وہ مکھی اور مکڑی، مچھر کی مثالیں بیان کریں؟ تو اسی میں ایسا جواب دیا کہ ان کو کرارا جواب دے دیا گیا، جس سے ان کے دانت کھٹے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کچھ شرم نہیں آتی کہ کوئی مثال بیان کرے کسی مچھر کی، یا اس سے بھی جو حقارت میں مچھر سے بھی بڑھ کر ہو، تو اس کا بھی ذکر کرتے ہوئے اللہ کو شرم نہیں آئی گی۔ خوب واضح اور روشن کر کے ذہن نشین کرا دی یہ بات کہ یہ مقصد جس مثال سے بہترین طریقے پر پورا ہو سکے، وہی مثال بہترین کہلائے گی، خواہ وہ چیز جو مثال میں پیش کی گئی ہے بجائے خود کیسی ہی معمولی اور حقیر کیوں نہ ہو۔ مثال کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مثال دینے والے کے مطابق، اس لیے منکرین کا یہ اعتراض کرنا بے وقوفی ہے، نادانی کی دلیل ہے کہ مچھر، مکھی، مکڑی کا ذکر مثال میں کیا جائے۔ یہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دے دیا، ان کی بات کو رد فرما دیا،
اور کیا کہہ دیا کہ مجھے کوئی شرم نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں مچھر کی تو ویلیو ہے، منکرین کی ویلیو نہیں ہے. فما اب آگے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس پر جو فَأَمَّا الَّذِينَ سو جو لوگ آمنوا ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں انہو کہ وہ حق پر ہیں من سے ربہم اپنے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اور جن لوگوں نے کفر کیا کفروا کفر کیا فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں ماذا کیا اراد اللہ اللہ نے ارادہ کیا بِهَذَا اس کا مثلا مثال کہ اللہ نے کس بات کا ارادہ کیا. اب اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے ہیں خواہ کچھ بھی ہو وہ یقین کرتے ہیں کریں گے کہ انہ الحق من ربہم کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق پر ہے. کیا حق پر ہے؟ یہ مچھر کی جو مثال دی گئی ہے یہ حق پر ہے. ٹھیک مثال دی، بالکل پرفیکٹ مثال دی تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ مچھر تک کا تو ذکر کر رہے ہیں قرآن پاک میں لیکن ہمارا نہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کیا کہتے ہیں فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اراد اللہ اللہ نے کیا ارادہ کیا اللہ نے بِهَذَا اس مثلا مثال سے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے وہ یہی کہتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فضول ماذا فضول مثال دے دی. کیا بنتا تھا مقصد، کس طرح سے کیوں دی گئی؟ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا گمراہ ہوئے اس سے بہت سے لوگ جو گمراہ ہوئے وہ گمراہ ہی رہیں گے. وَيَهْدِي اور ہدایت پالی بِهِ اس سے کثیرًا بہت سے لوگوں نے اس سے حقیر سی مثال سے ہدایت پالی. وَمَا يُضِلُّ اور نہیں گمراہ ہوتے بِهِ اس سے مگر فاسقین نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں. اب اس میں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایسے احمقانہ شبہات صرف ان لوگوں کو پیدا ہوا کرتے ہیں جن کے دل و دماغ میں کفر کی وجہ سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی اور ایمان والوں کو ایسے شبہات اعتراضات پیدا نہیں ہوتے. ایمان والے تو اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا رسول ہونے اور قرآن کریم کو اللہ کا کلام ہونے پر پورا یقین رکھتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر اپنے کلام میں کوئی مثال بیان فرماتے ہیں تو اہل ایمان کوشش کرتے ہیں کہ اس مثال کا اصلی مطلب سمجھ لیں اور مثال سے جو سبق دینا اللہ کو مقصود ہے اس پر غور کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. لیکن کفار، مشرکین، منکرین جو اللہ کی توحید، رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، جن کے دل میں حق کی تلاش اور جستجو نہیں ہوتی، وہ صرف اسی میں اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں کسی نہ کسی طرح کوئی عیب تلاش کر لیں، خواہ اس پر اعتراض شروع کر دیں. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آگے کہ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا یعنی کہ قرآن جیسے نازل ہوا ہے مومنین اس پر ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اس سے ان کا نور ہدایت دوبالا ہو جاتا ہے. اور جن کو گمراہ فرماتا ہے اللہ یا گمراہ چھوڑ دیتا ہے وہ منکرین ہیں، کلام الہی سے انکار کرنے والے لوگ ہیں، نکتہ چینی کرنے والے لوگ ہیں،
ان کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ ان کو مزید اضافہ کر دیتے ہیں، ان کی گمراہی بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ فاسد المزاج کو جس قدر بہتر اور مقوی غذا دی جائے اس قدر اس کے فساد اور امراض میں اضافہ ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ لِلْفَاسِقِينَ، ان مثالوں سے گمراہی صرف انہی لوگوں کا حصہ ہوتی ہے جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، جن کو اس فسق اور نحوست سے حق طلبی کی عادت نہیں رہتی، ورنہ جن کے دل میں کچھ بھی خوف خدا ہوتا ہے وہ تو ہدایت حاصل کر ہی لیتے ہیں۔ یہاں آیت میں فاسق سے مراد کافر ہے، ورنہ ویسے تو قرآن پاک میں فاسق کا لفظ کافر اور گناہگار مومن دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج کی اس آیت کی تفصیل آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو کے لیے ویڈیو تک اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔